الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک کا آج 5واں روزہ 1442 ہجری 18 اپریل 2021. پارہ الف لام میم پہلا پارہ سورۃ البقرہ دوسری سورہ اس کی آیت نمبر 29. اللہ عز و جل آگے یوں ارشاد فرماتا ہے ثم استوى الى السماء. پہلے زمین کا ذکر ہوا. زمین کا ذکر پہلے کہ زمین کو زمین بھی بنائی گئی تمہارے لیے, زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارے لیے بنایا گیا. یہ اس لیے کہ انسانوں کو زمین پر ہی رہنا تھا, زمین پر ہی اپنی زندگی گزار کر پھر وہ آسمانوں کا جو معاملات ہوں گے جنت اور جہنم وغیرہ کے وہ بعد میں, پہلے زمین ہے. اور دوسری بات یہ کہ زمین کو آسمان پر فضیلت ہے یا آسمان کو زمین پر فضیلت ہے, اس پر بہت بحثیں ہوئی ہیں. علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ آسمان پر فرشتے ہیں, اللہ تعالی کا عرش اعظم ہے, یہ تو آسمان کو فضیلت ہے. کچھ علماء نے یہ کہا کہ زمین پر مسجدیں ہیں, خانقاہیں ہیں, یہاں تک کہ کعبۃ اللہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے تو زمین کو فضیلت حاصل ہے. یہ ساری بحثیں علمی باتیں چلتی ہیں. تو اس کو میں یہ سب یہاں پر ابھی صرف طوالت نہیں کرنا چاہتا, ذکر اس کا اسکپ کر رہا ہوں میں کہ کوئی ایک علمی بحث ہے, عشق والی باتیں ہیں. صرف اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر اس بات کو ختم کرتا کہ افضل کون ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا فرمایا ہے ایک شعر, جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو آسمان آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کر جیسے دیکھتے ہوئے آپ دور دیکھیں تو وہ ایسا لگے گا کہ زمین سے مل رہا ہے, جھکا ہوا ہے, جیسے گول لگے گا. بمبئی میں تو بڑا مشکل سے دیکھنے ملتا ہے منظر, کہیں کھلی جگہوں پر دیکھیں تو دونوں طرف آسمان زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے, جھکا ہوا ٹیڑھا دکھائی دیتا ہے, راؤنڈ سرکل جیسا بنا, نیم دائرہ جسے کہتے ہیں, ہاف سرکل بنا ہوا ایسا نظر آتا ہے آسمان. تو اس پر اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا کہا کہ یہ جو آسمان جھکا, اس کی جو کمر جو ہے جھک گئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت کمر اس تان زمیں سے. عشق دیکھیے گا, خم ہو گئی پشت کمر اس تان زمیں سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سبحان اللہ. انہیں کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جب باتیں چل رہی تھی کہ میں افضل ہوں میں افضل ہوں, تو زمین نے کہا تیرے پاس بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے, پر میں کیا ہوں؟ اس نے زمین نے تانا دیا آسمان کو, سن کہ میرے پاس تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ شخصیت جو اللہ عز و جل کے بعد ساری چیزوں میں سب, اللہ عز و جل کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ میں موجود ہیں. ان کا روضہ پاک مجھ میں موجود ہے, مدینہ منورہ مجھ میں ہے, زمین پر ہے. تو یہ میرا رتبہ ہے کہ زمین کو یہ رتبہ دیا گیا کہ مدینہ المنورہ زمین میں بنایا گیا. جب آسمان نے یہ تانا سنا تو اس کا بالکل ساری دلائل ختم ہو گئی اور وہ اس کی کمر جھک گئی زمین کے آگے. یہ عشق والی بات ہے حضرت کی کہ مدینہ ہونے کی وجہ سے زمین آسمان سے افضل ہے. تو خیر یہ عشق کی بات ہے. اب ایک اور آگے چلتے ہیں, ایک اور بحث کافی جو میں نے تفاسیر پڑھی سب جگہ یہ بحث چلی ہے کہ پہلے تخلیق کس کی ہوئی,
زمین پہلے بنائی گئی یا آسمان؟ اس آیت میں کہا پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی، دوسری آیت میں پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے آسمان بنایا گیا پھر زمین کو پھیلایا گیا. بڑی علمی باتیں بہت، وہ سب اب ہمارے یعنی کہ لیول کی نہیں ہے، اس کو بھی اسکپ کرتے ہیں. خالی اتنا ہے کہ مختصراً یہ عرض کر دوں کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ زمین بعد میں بنائی گئی پہلے آسمان بنایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی جو اصل تھی، روایتوں میں دیکھیں تو پہلے پانی کا ذکر ملتا ہے، پہلے پانی بنایا گیا پھر اس سے جھاگ اٹھا، پھر وہ جھاگ جو ہے وہ زمین بنا، پھر اس زمین سے بھاپ اٹھ کر کے جو پانی سے بھاپ اٹھی وہ آسمان بنا. یہ ساری یعنی بہت تفصیلی ذکر ہے احادیث میں اور روایتوں میں. تو مختصراً یہ کہ پہلے زمین کا جو بیس ہے سمجھ لیجیے، اصل زمین جو تھی وہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد آسمان بنایا گیا. اللہ عز و جل نے آسمان کی تمام مخلوقات وغیرہ جو کچھ تھی وہ بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد زمین کو پھیلایا گیا. تو یہ جو بعد کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ زمین کو پھیلایا گیا، پہلے آسمان بنایا گیا پھر زمین کی جو پھیلا کر کے ساتوں زمینیں یہ ہیں وہ ساری چیزیں بنائی گئی. تو یہ بھی ایک کافی طویل بحث تمام تفاسیر میں، اس کو بھی ہم یہاں پر اسکپ کرتے ہیں. ہمارے لیے کہ اللہ عز و جل نے بنایا، ہم اتنا مانتے ہیں، بے شک چاہے زمین پہلے بنی ہو چاہے آسمان پہلے بنا ہو، ہمیں تو جیسے اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہم اس طریقے سے مانتے ہیں. بات یہیں پر ختم. اب آگے کی باتیں وہ علماء بحث کرتے ہیں، وہ ان کی علمی باتیں ہیں. پھر یہاں پر یہ بھی ثم استویٰ، استوا کا جو مطلب ہے اس کو یعنی کہ اللہ عز و جل نے آسمان کی طرف قصد فرمایا، کہ آسمان کے بنانے کا ارادہ فرمایا، زمین بننے کے بعد آسمان کے بنانے کا ارادہ فرمایا، تو اس سے ٹھیک فسواہن سبع سماوات، ٹھیک 7 آسمان بنا دیے. 7 آسمان بننے کی دلیل اس آیت میں موجود ہے کہ آسمان 7 ہیں، اور اس پر بڑی تفصیل سے تمام کتابوں میں لکھا ہے، روایتیں موجود ہے. تفسیر درر منصور میں روایتوں کے ساتھ اور دوسرے کئی چیزیں تفاسیر میں ساری چیزیں لکھی ہیں. ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ، یعنی زمین سے آسمان 500 سال، پھر پہلے آسمان سے دوسرا 500، اس طرح یعنی 7ویں سے چھٹے سے 5ویں سے اس طریقے سے ہوتے ہیں 500 سال کی مسافت. پھر اس کے اوپر عرش اعظم، پھر اس کے اوپر تخت، کرسی، یعنی اس طریقے سے 9 تک پہنچتے ہیں کہ 9 کی تعداد ہے. 7 تو یہاں سے بھی ثابت ہے. پھر آسمانوں کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ پہلا آسمان کس چیز سے بنا ہے، کوئی لوہے سے بنا ہے، کوئی چاندی سے بنا ہے، کوئی سونے سے بنا ہے، کوئی کیا بولتے ہیں ایمرلڈ، زبرجد، تمام یعنی الگ الگ طریقے سے بنا. وہ تو مرنے کے بعد جب جنتوں کی سیر کریں گے انشاءاللہ تو دیکھ لیں گے کون سا آسمان کیسا ہے. اور سب اب یہ آسمان جو ہے یہ بنا کیوں ہے؟ یہ زمین کے یعنی زمین کی جو حیات ہے اس کے لیے بنا ہے. آسمان زمین میں فصل وغیرہ جو ہوتی ہے وہ پانی آسمان سے آتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے تو فصلیں اگتی ہے، فصلوں سے پھر اناج وغیرہ سے پھر انسانوں کا جو حیات ہے وہ چلتی ہے. پھر یہ دیکھیے چاند اور سورج، ان سے کتنے سارے ایفیکٹس ہوتے ہیں. سائنس کتنی یعنی اس میں باتیں نکالتا ہے کہ چاند کی وجہ سے جو پانی کا اتار چڑھاؤ، ساری چیز. پھر سب سے بڑی بات کہ دن رات کے حساب کتاب چاند سے ہوتے ہیں، دنوں کے، ہفتوں کے، مہینہ ہوا تو تنخواہیں ملتی ہیں. یہ سب آسمان میں جو ہو رہا ہے وہ زمین کے معاملات کو نپٹاتے ہوئے، زمین کے ضرورات کو پورا کرتے ہوئے، اور آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے زمین کے لیے ہو رہا ہے، یہ سمجھ لیجیے مختصراً طور پہ. تو یہاں پر تفسیر نعیمی میں ایک بڑی پیاری بات کہی گئی ہے کہ زمین کی تمام معاملات کو صحیح کرتے ہوئے جو چیزیں آسمان میں ہوتی ہیں وہ زمین کے لیے ہوتی ہیں، کہ زمین کے معاملات، زمین کی چیزیں ہوتی رہیں، زمین کی زندگی چلتی رہے، زمین والوں کی زندگی چلتی رہے. تو پھر اوپر جو کہا گیا اس کے پہلے، جس پر میں نے کافی باتیں کی کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے بنا، جس سے بھی تم تمام چیزوں سے، مباح چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو. یہاں پر پتہ چلا کہ زمین انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے
اور پھر آسمان کیا کر رہا ہے؟ زمین کا فائدے کر رہا ہے، زمین کی چیزیں پوری کر رہا ہے، زمین والوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ زمین تو ہمارے فائدے کے لیے ہمارے لیے ہے ہی، اسی طرح آسمان بھی ہمارے ہی لیے بنایا گیا ہے. آسمان کر کیا رہا ہے؟ زمین کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. تو زمین جب ہماری تو آسمان بھی ہمارا. پر بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ مسلمان، یہ ساری دنیا ساری کائنات تیرے لیے ہے، پر بات شرط ایک ہی ہے، وہ یہ کہ تو اللہ والا بن جا، تو اللہ کے لیے بن جا، تو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جا. یہ ساری چیزیں ساری کائنات تیرے قدموں میں جھکی ہوئی دکھائی دیں گی انشاءاللہ. تو اصل چیز یہ ہے کہ آسمان زمین تمام کائنات انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان تجھے اللہ کے لیے بننا ضروری ہے. مسلمان تجھے اللہ کا ہونا ضروری ہے. جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری چیزیں تیری ہیں. تو اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے صحیح معنوں میں. بات بولتے تو سبھی ہیں کہ ہم بڑے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف ہے، یہ ہے وہ ہے، سب باتیں سب کرتے ہیں بہت. حقیقت میں کون ہے وہ تو اللہ ہی جانے. اللہ کو ہی پتا کہ کون کتنا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرم کرنے والا. یہ حقیقت میں کون کتنا ہے تو اللہ جانتا ہے. تو اگر ہم اللہ کے بن گئے تو ساری چیزیں ہماری ہیں. تو یہاں پر یہ اس حصے کو مکمل کرتے ہیں کہ 7 آسمان بنائے، 7 کے نام بھی ہیں، کس کس چیز سے بنے ہیں، کیا ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد کا حصہ انشاءاللہ وہ اگلی آڈیو میں سماعت کریں گے. اللہ عز و جل ہمیں یاد رکھنے اور سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا